اس بار ایلمو نے تلاشی کے کام کا آغاز کمرہ نشست سے کیا۔ اس نے وہاں رکھے ہوئے گلدانوں سے لے کر دیگر آرائشی اشیاء اور دیوار پر آویزاں فریم تک دیکھ ڈالے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اگر ایلمو کے دل میں اس گھر کے مکینوں کے لیے نفرت نہ ہوتی تو شاید وہ وہاں سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں داخل ہو کر دولت تلاش کرنے پر غور کرنے لگتا، لیکن یہاں تو ان لوگوں کو دولت سے محروم کر کے سزا دینا مقصود تھا، اس لیے وہ آسانی سے شکست تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ زینے سے اوپر آ کر اس نے باری باری تمام کمرے دیکھے، حتیٰ کہ اسٹور میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے کئی ڈبے رکھے ہوئے دیکھے تھے۔ ان ڈبوں کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکل گئی جسے خوشی کے نعرے ہی پر معمول کیا جا سکتا تھا، لیکن ڈبہ نوٹوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ باہر کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی اطلاعی گھنٹی کا شور بھی ہونے لگا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ایلمو نے سوچا۔ اس کا ذہن فوری طور پر اس شخص کی طرف چلا گیا، گھر کی مالکہ نے، جس کا نہایت پرجوش انداز میں استقبال کرنے کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ غالباً وہی ملاقاتی آ گیا تھا۔ ایلمو نے اپنا وہ خوفناک ہتھیار سنبھال لیا تھا جس کے ذریعے وہ اب تک 3 آدمیوں کی کھوپڑیوں کو چیتڑوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے فوری طور پر بیرونی دروازے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اگر وہ شخص اندر آ گیا تو کمرہ نشست میں بے ہوش پڑی عورت فوراً ہی اس کی نگاہوں میں آ جائے گی۔ وہ نوٹوں کا ڈبہ وہیں چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت بھی اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ایک بار تو اس کا پاؤں بھی پھسل گیا۔ وہ بر وقت ریلنگ کا سہارا لے کر سنبھلنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ معلوم نہیں کتنی لڑکنیاں کھاتا ہوا نچلی منزل کے فرش تک جا پہنچتا اور پھر شاید اس کی ہڈیاں تک چٹک جاتی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ آتے وقت اس نے دروازہ محض بند کیوں کیا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ دروازہ اندر سے مقفل کر دیتا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اس نے جیسے ہی زینے سے نیچے قدم رکھا، دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں ایک مضبوط جسم والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے ایک گوشے میں جلتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی اور پہلی نظر میں اس پر کسی جاسوسی فلموں کے ہیرو کا گمان ہوتا تھا۔ ایلمو کو اس نوجوان پر رشک آنے لگا۔ اسے خاتون خانہ کا پرجوش انداز یاد آ گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایسا انداز اختیار کرنے میں حق بجانب تھی۔ اس قسم کے نوجوان کا استقبال اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ گھر کا کتا بھی غالباً اس نوجوان سے مانوس تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی تھی۔ اس نوجوان کی آمد اور کھڑے ہونے کے انداز میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی، گویا وہ مطمئن تھا کہ خاتون خانہ نے اس کے لیے میدان صاف کر رکھا تھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے ہیڈ کا جھکا ہوا گوشہ قدرے بلند کیا، سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا اور پھر اسے منہ سے نکال کر دھیمی آواز میں خاتون خانہ کو پکارا۔ کم روشنی کے بلب تلے وہ رک گیا۔ ایلمو آہستہ سے زینے کے عقب میں چلا گیا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے برائی ہوئی آواز نکلی۔ جواباً خاموشی چھائی رہی۔ ایلمو نے زینے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا۔ نوجوان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ اس نے ایلمو کی آواز کو وہم پر محمول کیا تھا، یا پھر اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ آج خاتون خانہ میدان صاف رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا، اگر وہاں سے چند قدم آگے آ کر دائیں طرف دیکھتا تو اس کی نظر خاتون خانہ پر پڑ سکتی تھی۔ ایک بار تو ایلمو کا جی چاہا کہ وہ اس نوجوان کی تھوڑی سی مرمت کر دے، لیکن اس نے فوراً ہی یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ خاتون خانہ اور اس نوجوان کی ملاقاتیں ایک طرح سے ڈائریکٹر کے لیے سزا تھی۔ ایلمو نہیں چاہتا تھا کہ ڈائریکٹر اس سے نجات حاصل کرے۔ اس نے دوبارہ کہا، کون ہے؟ اس بار ایلمو کی آواز خاصی بلند تھی۔ نوجوان نے جیسے ہی مردانہ آواز سنی، وہ تیزی سے پلٹا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ اگلے لمحے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایلمو ہنس پڑا۔ نوجوان جس افراتفری کے عالم میں فرار ہوا تھا، اس سے ایلمو کو لطف آیا تھا۔ اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اس کی ایک آواز پر طاقتور نوجوان بھی رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، ورنہ جسمانی طور پر برتر لوگوں نے تو اس کی زندگی ہی اجیرن کر دی تھی۔ ایلمو دروازے کے پاس پہنچا۔ اس نے جھانک کر باہر دیکھا تو اسے نوجوان کا ہیولہ دکھائی دیا۔ وہ ایک دور افتادہ کمپاؤنڈ وال سے دوسری طرف کود رہا تھا اور گھر کی رکھوالی کرنے والا خوفناک کتا حلق سے دھیمی دھیمی غراہٹیں نکالتا ہوا اپنی دم ہلا کر گویا اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ ایلمو نے دروازہ بند کر دیا اور اسے اندر سے مقفل کر دیا۔ اب اس کا زیادہ دیر کا کام باقی نہیں رہ گیا تھا، پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ ناکام محبوب کسی وقت بھی دوبارہ آ سکتا تھا اور مختلف ڈبوں میں بھرے ہوئے نوٹ نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ڈائریکٹر نے اس سے جو رقم دھوکہ دے کر حاصل کی تھی، اس کی واپسی اس قدر کثیر سود کے ساتھ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تھیلا بھرنے کے بعد اس نے اپنا خطرناک ہتھیار سنبھالا اور خوابگاہ پر الوداع نظریں ڈالتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ دوبارہ نکلا تو کتا سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے نتنے پھڑک رہے تھے، لیکن کسی کو سامنے نہ پا کر محض ہلکے ہلکے غرا رہا تھا۔
غالباً اپنی شکی فطرت کی بنا پر وہ غرا کر یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ باخبر ہے۔ ایلمو اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اس کا جی بے اختیار چاہا تھا کہ کتے کی دم پکڑ کر کھینچ لے، لیکن اس شرارت کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے تھے، اس لیے وہ خود پر قابو پا کر روش پر چلتا ہوا اسی حصے کی طرف چل دیا جہاں سے اس نے خاتون خانہ کے چاہنے والے نوجوان کو کمپاؤنڈ وال پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتا وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا اور دھیمی آواز میں غراتا رہا۔ بسلامی کا سلطان بیمار ہونے کے باوجود بڑے شاہانہ انداز میں ایک نرم گداز تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے، لباس اور کمرے کے ماحول سے بھی شاہانہ پن جھلک رہا تھا۔ یہ بات ٹائیگر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی محسوس کر لی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی صرف اوشانی کو اپنے انداز سے اس طرح شاہانہ پن ظاہر کرتے دیکھا تھا۔ فاخر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اوشان بھی کمرے میں آ گیا تو فاخر نے جھک کر سلطان کو تعظیم پیش کی اور بڑے ادب سے بولا، یور ہائنس، یہ مسٹر شہزاد ہیں اور آپ مسٹر اوشان۔ اس نے اوشان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ یہاں کی حکومت کی طرف سے آئے ہیں۔ شکریہ فاخر، سلطان نے پروقار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ یور ہائنس، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قریب المرگ بوڑھے نے اپنا استخانی ہاتھ بلند کر دیا۔ یہ ایک کمزور اور ناتواں ہاتھ تھا، لیکن اس کے اشارے میں اتنا تحکم اور اتنی طاقت تھی کہ سیکریٹری کے فرائض انجام دینے والا فاخر یوں کمرے سے نکلتا چلا گیا جیسے سلطان کے ہاتھ نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا ہو۔ جیسے آپ کی مرضی یور ہائنس، فاخر نے دروازے میں رک کر پلٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کو کسی بھی لمحے میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے ہر لمحے مستعد پائیں گے۔ وہ کمر تک جھک کر کورنش بجا لایا اور پھر دروازے سے نکل گیا۔ اوشان بستر پر نیم دراز بسلامی کے سلطان کو گو رہا تھا اور ٹائیگر دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے لٹل فادر کو دوبارہ اپنا وہ قرض یاد نہ آ جائے جو بسلامی کے حکام پر واجب الادا تھا۔ برائے مہربانی، سلطان نے انگلی کے اشارے سے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں میرے قریب آ جائیں۔ اب میری آواز پہلے جیسی نہیں رہی، میں بلند آواز میں نہیں بول سکتا۔ ٹائیگر اور اوشان آگے بڑھے اور مخالف سمت سے سلطان کی مسہری کے اطراف میں جا کھڑے ہوئے۔ اوشان کی نظریں اس وقت بھی بسلامی کے امیر پر جمی ہوئی تھی۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اگر اوشان لمحے بھر کو اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اسے سلطان کو اس انداز میں گورنے سے منع کر دے، کیونکہ یہ حرکت گستاخی کے مترادف بھی قرار دی جا سکتی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اوشان کو اس سلسلے میں ذرا سی بھی پرواہ نہ ہو۔ مجھے یہ سن کر شدید بے چینی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ تم دونوں حفاظتی نظام سے بآسانی گزر کر محل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، سلطان نے کہا۔ ٹائیگر نے قریب سے سلطان کا جائزہ لیا تو اس کی شخصیت اسے مزید پروقار دکھائی دی۔ امیر کے بال برے تھے اور ان میں کئی مقامات سے سفیدی جھلک رہی تھی۔ وہ بے حد دبلا پتلا اور کمزور تھا، چہرے کی کھال ڈیلی پڑ کر لٹک رہی تھی۔ شہزاد نے دیکھا کہ وہ بے حد لمبے قد کا آدمی ہے۔ اپنے زمانے میں وہ یقیناً بڑی زبردست شخصیت رہا ہوگا، لیکن اب تو اسے ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ ہی کہا جا سکتا تھا جس کے انداز سے شاہانہ وقار ٹپکتا تھا۔ آپ کو ہماری اس معمولی سی کامیابی پر بے چین اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، یور ہائنس، ٹائیگر نے کہا۔ کوئی اور اس زبردست حفاظتی نظام کو درہم برہم کر کے اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری چند ہدایات پر عمل کرنے کے بعد ہی نظام اس حد تک مؤثر ہو جائے گا کہ آپ کے دشمنوں کی پوری فوج بھی جزیرے پر قدم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ بستر مرگ پر دراز بوڑھا سلطان خشک انداز میں ہنس پڑا۔ مان ٹائیگر نے محسوس کیا کہ یہ ہنسی نہیں ہے بلکہ بیماری کی وجہ سے وہ کھانسنے لگا تھا اور اسے گمان گزرا تھا کہ سلطان ہنس رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو میری اس حد تک ضرورت ہے کہ وہ پوری فوج کو بھیجنے پر مجبور ہو جائے، سلطان نے خود کو سنبھالتے ہوئے نکہت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ میری دعا ہے کہ آپ کا فرمان سچ ثابت ہو، ٹائیگر نے نہایت ادب سے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری موت کے خواہاں ہیں، سلطان نے کہا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ مجھے قتل کرنے کی صرف اسی وقت کوشش کر سکتے ہیں جب انہیں ایسا کرنا بے حد آسان دکھائی دے۔ ٹائیگر نے تائید میں سر ہلایا۔ ماں سوائے جنونی کیفیت کے، اوشان کھردرے لہجے میں بولا، جب کوئی مقصد یا کام چیلنج کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے کوئی بھی مشکل یا رکاوٹ خاطر میں نہیں لائی جاتی۔ ایسے میں انسان دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش میں خود کو بھی تباہ کرنا گوارا کر لیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سلطان نے اوشان کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہت شاندار نکتہ ہے اور اس سے تمہاری ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ میں تمہاری عقل اور دانش کا قائل ہو گیا ہوں ماسٹر اوشان۔ اچانک سلطان کا جسم یوں چرمرا گیا جیسے شدید تکلیف اور اذیت نے اسے بے چین کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ اذیت کے باعث بگڑ گیا اور کھانسی کے شدید دورے نے اسے بے حال کر دیا۔
چند لمحوں تک اوشان اسے گہری توجہ سے دیکھتا رہا، پھر وہ نرمی سے تسلی آمیز جملے کہتا ہوا مسحری سے مزید قریب ہو گیا۔ ٹائیگر نے اسے بسلامی کے سلطان پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ اوشان کی انگلیاں اب سلطان کی پسلیوں سے چھونے لگی تھیں اور وہ ان پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈال رہا تھا۔ یک کھانسی رک گئی اور سلطان کے چہرے سے اذیت کے تاثرات بھی اچانک ہی زائل ہو گئے۔ اس صورتحال نے اسے شدید حیرت اور خوشی سے دوچار کر دیا۔ کیا تم نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں اوشان سے دریافت کیا۔ عضلات پر خفیف سا دباؤ اور مخصوص نوعیت کی مالش۔ اوشان نے جواب دیا، کیا تم کوئی طبیب ہو؟ نہیں، باقاعدہ طبیب نہیں ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں امراض اور ان کا علاج معلوم ہے؟ سلطان نے جسم کو مزید آرام دہ حالت میں رکھنے کے لیے حرکت کی۔ اس دوران میں ٹائیگر نے محسوس کیا کہ بوڑھا سلطان تیزی سے سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور جب وہ آرام دہ حالت میں نیم دراز ہو گیا تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی خاص نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ٹائیگر دل ہی دل میں سلطان کی بے پناہ قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا قائل ہو گیا۔ اتنی جلدی اور ایسی حالت میں کسی نتیجے پر پہنچنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا تم میرا معائنہ کر سکتے ہو؟ سلطان نے اوشان سے کہا۔ اوشان نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر نے کندھے اچکا دیے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتا سکوں گا جو آپ کے ڈاکٹروں نے پہلے سے بتا رکھی ہو۔ اوشان نے سلطان کی امیدوں کو محدود کرنے کی خاطر کہا، میرے ڈاکٹر اپنی قیمتی دواؤں اور دیرینہ تجربے کے باوجود وہ کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو کچھ تم نے محض مجھے چھو کر دکھایا ہے، میں زندگی بھر تمہارا زیر احسان رہوں گا، چاہے کوئی بھی نتیجہ کیوں نہ نکلے۔ میرا معائنہ ضرور کرو۔ اس کی بوڑھی زندگی سے مایوس آنکھیں اوشان کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر زندگی میں پہلی بار اس کا لہجہ استدعا آمیز ہو گیا۔ پلیز ماسٹر اوشان۔ اچانک دروازہ کھلا اور پرنس سارا اندر آ گئی۔ وہ اس وقت سفید ریشمی لبادے میں ملبوس تھی اور اس کے گلے میں سرخ ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا۔ شہزادی پر نگاہ پڑتے ہی سلطان کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ اوہ سارا، جی ہاں بھائی جان، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھی بچی بنو اور مسٹر شہزاد کو ساتھ لے کر باغ میں تھوڑی سی چہل قدمی کراؤ۔ اس دوران میں ماسٹر اوشان اور میں ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ سلطان نے بڑی نرمی سے درخواست کی تھی، لیکن اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ شاہی درخواست خواہ کتنی ہی نرم کیوں نہ ہو، وہ تکمیل کرانے کے لیے توحکم کا درجہ رکھتی ہے۔ سارا جلدی سے جھک کر تعظیم بجا لائی اور بولی، جیسے آپ کا حکم بھائی جان۔ وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آئیے مسٹر شہزاد۔ چلیے پرنس، ٹائیگر نے کہا اور سارا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لٹل فادر، میں نچلی منزل کے کمرے نشست میں آپ کا انتظار کروں گا لٹل فادر۔ لیکن اوشان نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ شہزادی کے باہر جاتے ہی وہ سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اس کی انگلیاں سلطان کے سینے پر سکون بخش دباؤ ڈالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر راہداری میں سارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ اچانک ٹائیگر نے محسوس کیا کہ شہزادی کا قدم پہلے سے کچھ چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس نے چونکے بغیر ہی شہزادی کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس نے اونچی ایڑی کے سینڈل اتار دیے ہیں جنہیں وہ پہلی ملاقات کے دوران میں پہنے ہوئے تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ٹائیگر نے کہا۔ میرا بھائی اور تمہارا ساتھی، وہ دونوں عمر کی اس منزل پر ہیں کہ ہم بچوں کو ان کی کسی حرکت پر تشویش نہیں ہونا چاہیے، تاہم معاملہ میری اپنی عقل اور معلومات سے بعید ہے۔ ٹائیگر نے اس انداز میں جواب دیا جیسے وہ خود بھی ان دونوں کے سلسلے میں الجھن کا شکار ہو۔ سارا نے اس کی رہنمائی کی اور اسے سیڑھیوں سے نچلی منزل پر لے آئی۔ پھر دونوں اندرونی دروازے سے سنگ مرمر کی پیش دہلیز پر نکل آئے۔ اس کے گرد بڑا ہی خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا۔ انواع اقسام کی پھولوں کی مہک سے وہاں کی فضا معطر ہو رہی تھی۔ باغ کے وسط میں ایک بہت بڑا فوارہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کی ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور فوارے میں پانی کی اٹکھیلیاں دیکھنے لگے۔ کیا آپ بھی اسی محل میں مقیم ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، میں دارالحکومت میں رہتی ہوں، وہاں مجھے ایک شاندار اپارٹمنٹ فراہم کیا گیا ہے، شہزادی سارا نے جواب دیا۔ میں یہاں کبھی کبھار ہی آتی ہوں، دراصل میں بہت جلد اکتا جانے والی عورت ہوں۔ فاخر کا انداز آپ کے سلسلے میں بے حد عجیب ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ یہاں آپ کی موجودگی کو پسند نہ کرتا ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سارا نے جواب دیا، لیکن مردوں میں ایک طرح کی انا ہوتی ہے۔ وہ ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی۔ حالانکہ میرے اپنے معاملات کچھ کم نہیں ہیں، مجھے انہی سے فرصت نہیں ملتی۔ اس نے ٹائیگر کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا اور مسکرانے لگی۔ کوئی دلچسپ بات ہے کیا؟ ٹائیگر اس کے مسکرانے کی وجہ معلوم کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ سارا کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے ابھی بھی تمہارے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اوہ جی ہاں، ٹائیگر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کسی روز میرے اپارٹمنٹ ضرور آؤ، سارا نے اسے مدعو کیا۔ ضرور آؤں گا، ٹائیگر نے خوابناک لہجے میں جواب دیا۔ اچانک سارا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا جسم یوں تن گیا
جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ وہ ٹائیگر کے کندھے کے اوپر سے عقب میں دیکھ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو اسے ٹیرس پر اوشان کھڑا دکھائی دیا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بوڑھا، سارا نے اشارہ کیے بغیر ہی کہا، اور تم دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہو؟ جی ہاں، بہت گہرا، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ہم صدیوں پر محیط روایت کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جب میرے ہاں ہو تو اسے ساتھ نہ لانا۔ سارا نے تنبیہ کی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یور ہائنس، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ٹیرس کی طرف چل دیا۔ اوشان کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، کیا رہا لٹل فادر، کیا وہ زندہ رہے گا؟ اوشان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ اتنی جلدی مر جائے گا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ بات آپ نے اس کی گوش گزار کر دی ہے؟ میں نے اسے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کے معالجوں نے جو کچھ بھی تشخیص کیا ہے وہ درست ہے۔ اس نے بالآخر یہ حقیقت ذہنی طور پر قبول کر لی ہے، اس لیے قدرے پرسکون ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اوشان سمندر کی طرف گورنے لگا۔ ہم جب سے اس جزیرے پر آئے ہیں آپ کا رویہ بہت پراسرار ہو گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ خاص طور سے سلطان سے ملاقات کے بعد سے تو آپ کا رویہ ناقابل فہم ہو گیا ہے کہ آپ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے اس کے آباء و اجداد کی قرض سے آگاہ کر دیں گے۔ اوشان اسے غصیلی نظروں سے گورنے لگا۔ چونکہ تم بہت زیادہ اصرار کر رہے ہو، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ اس نے اپنی طویل استخوانی انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اوپر جو شخص ہے وہ ایک عظیم سلطان ہے۔ جب خانہ سناجو کا کوئی ماسٹر کسی ہستی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اس کی حقیقت کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ یہ شخص حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی روشنی میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہوگا کہ وہ مر جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے چلیں۔ میں فاخر کو حفاظتی نظام کے سلسلے میں ایک دو مشورے دینا چاہتا ہوں۔ فاخر انہیں محل کے کمرہ نشست میں اپنا منتظر ملا۔ آپ لوگوں نے حفاظتی نظام کو کیسا پایا؟ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کتوں کی کمی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ فاخر چونک پڑا۔ محل کے ارد گرد کافی جگہ ہے، اتنا رقبہ ہے کہ آدمیوں کی پوری فوج ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے، لیکن کتوں کی محدود تعداد اس کا بہترین نعم البدل ہے۔ اگر تم جزیرے کے دونوں ساحلوں پر کتے پھیلا دو تو حملہ کرنے کی نیت سے آنے والا مجبوراً درمیانے حصے سے آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو الیکٹرانک آلات آسانی سے اس کا سراغ لگا لیں گے اور تمہارے آدمیوں کو قبل از وقت پتہ چل جائے گا۔ پھر تم لوگ بہتر انداز میں اس کا استقبال کر سکو گے۔ فاخر گہری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ اس کی سرد مہری کو ٹائیگر خاطر میں نہ لایا، کیونکہ اگر فاخر نے اس کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو یہ کام وہ بحران کے ذریعے کروا سکتا تھا۔